گرامی قدر احباب، عید کے ایام گزر چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت نے قربانی کی توفیق عطا فرمائی، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حج کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو قربانی کی ایک عظیم نعمت سے محروم ہو چکے ہیں۔ تو جو لوگ قربانی کر چکے ہیں انہیں شروع کے اندر بھی اخلاص کی ضرورت تھی، اور آخر میں بھی اخلاص کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی عمل بغیر اخلاص کے قبول نہیں فرماتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول فرماتے ہیں تو وہ اخلاص کے ساتھ ہی قبول فرماتے ہیں، بغیر اخلاص کے عمل قبول نہیں ہوتا۔ وہ عمل جس کے اندر ریاکاری ہو، جو عمل نام کے لیے کیا جائے، جو عمل فخر کے لیے کیا جائے، لوگوں کو دکھلاوے کی نیت سے کیا جائے، فرمایا وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو لہذا شروع کے اندر بھی اخلاص کی ضرورت تھی، اور قربانی کے بعد بھی اخلاص کی ضرورت ہے۔ قربانی کے اس عمل کو کرنے کے بعد شیطان آپ کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالے گا کہ ہاں بھائی، آپ نے بہت بڑی قربانی کی، بہت بڑا نام رہا آپ کا، اور بہت بڑا کام کیا، آپ تو بہت بڑے سخی ہیں، لیکن دل میں آپ یہ کہیں نہیں، میں نے جو بھی عمل کیا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی یہ عمل مجھے نصیب ہوا، ورنہ اس کے اندر میری کوئی خوبی نہیں ہے، محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ تو اخلاص ایک اہم چیز ہے، ہر عمل کے اندر اخلاص ضروری ہے۔ آپ صدقہ کرتے ہیں اس کے اندر اخلاص، آپ قربانی کرتے ہیں اس کے اندر اخلاص، آپ حج کرتے ہیں اس کے اندر اخلاص، آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس کے اندر اخلاص، کسی مسلمان کے کام آتے ہیں اس کے اندر اخلاص، ہر عمل کے اندر اخلاص۔ جو بھی عمل آپ کریں، کانا کھائیں تو بھی اس نیت سے ہو کہ میں کانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ نماز پڑھنے میں میرے لیے آسانی ہو، میں دن کو قیلولہ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس نیت سے میں کرتا ہوں کہ رات کا قیام میرے لیے آسان ہو جائے، یعنی رات کو جاگ کر تھوڑی دیر اللہ کی عبادت کرنا یہ میرے لیے آسان ہو جائے۔ تو اس نیت سے اگر ہم عمل کرتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ کوئی بھی کام آپ کریں، انبیاء کی جماعت کو اللہ رب العزت نے اخلاص کا حکم دیا ہے۔ انبیاء سے تو یہ بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کام کرے، یا ان کے عمل کے اندر کوئی ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انبیاء کو حکم فرما رہے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ انبیاء کو اگر حکم دیا ہے تو صرف اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اخلاص کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں جانوروں کے
پیٹوں سے خون اور گوبر کے درمیان انتہائی صاف و شفاف دودھ دیتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالی ہم سے عمل بھی چاہتا ہے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فی شفاء للناس، شہد کی مکھی ہے، اس کے جسم سے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا چیز نکال کے دیتا ہے؟ بالکل صاف و شفاف ذائقہ دار چیز ہے۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، دودھ نکالتا ہے جانوروں کے پیٹ سے، خون اور گوبر کے درمیان سے۔ زمین سے اللہ تعالیٰ پل نکالتا ہے، کیسے نکالتا ہے؟ زمین کے اندر مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور زہریلے جانور بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پل نکالتے ہیں، سبزیاں نکالتے ہیں، اس کے اندر زہر وغیرہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، مٹی کا اس کے اندر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، بالکل صاف و شفاف اللہ رب العزت نکالتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے ہم سے، وہ اعمال میں اخلاص ہے۔ نماز آپ پڑھیں تو اس نیت آپ کا مقصد، نیت آپ کا یہ ہو کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ اللہ کی رضا کے لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے میری نماز، ونسکی میرا حج، میری قربانی، ومحیای ومماتی میرا جینا مرنا، للہ رب العالمین اللہ کے لیے۔ تو آپ کا ہر عمل کیا ہو؟ نماز ہو، آپ کی قربانی ہو، آپ کا حج ہو، آپ کا صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، تو یہ کیا ہو؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے آپ کا ہر عمل ہو، ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے اندر مقصود ہو، تو تب جا کے وہ قبول ہوگا وہ عمل، اور قبول ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ آگے آپ کو توفیق دے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے قربانی کی اور اس نیت سے قربانی کی کہ لوگ کہیں بھائی بہت بڑا سخی آدمی ہے، بہت بڑا جانور لے کر آیا اور لوگوں میں میرا نام ہو جائے، تو اگلے سال پھر اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے۔ اس لیے بزرگان دین سے منقول ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی ہمارے اعمال کی قبولیت کی دلیل کیا ہے، مطلب ہم کوئی عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں، تو اس کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ فرمایا قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے دوبارہ آپ کو توفیق دے دے۔ نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ظہر کی توفیق دے دی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ پہلی نماز قبول ہو چکی ہے۔ ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو عصر کی توفیق دے دی، تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی ظہر کی نماز قبول ہو چکی ہے۔ اسی پر جتنی بھی نمازیں آپ کو توفیق مل رہی ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے پہلی والی نماز آپ کی قبول ہو چکی ہے۔ مثال آپ سمجھیے، ایک بندے کو ہم اپنے گھر میں لگاتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمارے گھر کے اندر ٹائل وغیرہ لگانے، یہ کام ہے۔ تو جب وہ گھر کے اندر کام کرتا ہے اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اور شفافیت کے ساتھ، لگن کے ساتھ جب وہ ٹائل لگا لے گھر کے اندر، تو دوبارہ گھر کے اندر اگر کوئی کام ہوتے تو ہم اسی کو بلاتے ہیں، بلاتے کہ نہیں بلاتے ہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ دوبارہ اسی آدمی کو ہم بلاتے ہیں گھر کے اندر، جب کام پڑتا ہے اسی کو بلاتے ہیں، اسی آدمی کو بلاتے جس نے لگن کے ساتھ کام کیا ہو، جس نے اخلاص کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے، اسی کو بلاتے ہیں۔ تو یہی مثال ہے کہ جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، دوبارہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ عمل کو قبول فرماتے ہیں۔
اخلاص کے ساتھ. بغیر اخلاص کے عمل قبول نہیں ہوتا ہے. بغیر اخلاص کے آگے پھر انسان کو توفیق بھی نہیں ملتی ہے. ایک بزرگ کا واقعہ، مشہور واقعہ ہے، کسی نے بتایا کہ فلاں بستی کے اندر لوگ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سجدے کو پوجا کر رہے ہیں، سجدے کی وہ درخت کی عبادت کر رہے ہیں، درخت کو سجدہ کر رہے ہیں، درخت کی پوجا ہو رہی ہے، اور آپ یہاں بیٹھے گھر کے اندر اللہ اللہ کر رہے ہیں، لہٰذا اس کا بھی کوئی انتظام ہونا چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے. کلاڑی لے لی اور کندھے پہ رکھ دی، اس نیت سے کہ میں جا کے اس درخت کو اکھاڑ لوں گا اور بیج سے نکال لوں گا. اتنے میں سامنے ایک آدمی آئے کہ میاں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے یہ بات سنی فلاں جگہ لوگ درخت کی عبادت کر رہے ہیں، لہٰذا میں اس ارادے سے نکلا ہوں کہ میں اس درخت کو نکال دوں، ختم کر دوں، کاٹ دوں. مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پوجیں، کسی اور کی عبادت کریں، یہ مجھے اچھی نہیں لگتی. یہ بات غیرت یہ بات گوارا نہیں کرتی کہ لوگ اللہ کو چھوڑے کسی اور کی عبادت کریں. اس نے کہا میں تو آپ کو جانے نہیں دوں گا، آپ اپنی عبادت کریں، آپ نے اپنے قبر میں جانا ہے. جو لوگ درخت کی عبادت کر رہے ہیں ان لوگوں نے اپنے قبر میں جانا ہے، لہذا آپ کون سے کیا واسطہ ہے؟ آپ اپنا اللہ اللہ کرے گھر کے اندر، آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اس نے کہا نہیں بھائی، ہمارا حق بنتا ہے کہ میں ایسا کام کروں. تو اس آدمی کے، بزرگ کے اور اس دونوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی، دونوں ہاتھا پائی شروع ہو گئی. تو جس نے اس درخت کو اکھاڑنے کا ارادہ کیا وہ دوسرے آدمی کو گرایا، اس کے سینے پر بیٹھ گیا. اب سینے پر بیٹھ گیا تو اس نے کہا یار آپ تو مجھ پر غالب ہو گئے، لہٰذا بیچ کی بات نکال لیتے ہیں. بیچ کی بات کیا ہے؟ آپ اس درخت کو نہ کاٹیں، آپ کو ہر روز 3 دینار 4 دینار آپ کے تکیے کے نیچے ملیں گے. اس نے کہا بھائی بات تو بہت مزے کی بات ہے کہ میں گھر کے اندر آرام سے بیٹھا رہوں، مجھے پیسے ملتے رہیں، تکیے کے نیچے سے پیسے ملتے رہیں، تو اس سے اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ خیر ارادہ ترک کر لی اور چلے گئے. اب 2-3 دن جو ہے پیسے آ گئے تکیے کے نیچے. جب بھی صبح اٹھتے ہیں تو تکیے کے نیچے پیسے ہیں. چند دن گزر گئے، اب پیسے آنا بند ہو گئے. دوبارہ کلاڑی لے لی کہ اب تو میں نے درخت کا کام تمام کرنا ہے، جو بھی سامنے آئے گا اس کا بھی کام تمام کروں گا. اب دوبارہ چلے گئے کلاڑی لے کر، تو اب دوبارہ وہی آدمی آ گئے، دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی. اب اس بار اس منع کرنے والے نے اس کو گرایا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا. ہاں بھئی آپ کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا ارادہ ترک کرتا ہوں، لیکن یہ بات آپ بتائیے کہ پہلے میں آپ پر غالب ہو گیا تھا، ابھی آپ مجھ پر غالب ہو گئے، لہٰذا یہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نکلے تھے، ابھی آپ کس لیے نکلے؟ پیسے کے لیے. غیر اللہ مقصد ہے، اس لیے آگے آپ کو بھی توفیق نہیں مل رہی. لیکن اخلاص کے ساتھ باقی اعمال کی بھی توفیق ملتی ہے. ہم کوئی بھی عمل کریں تو اخلاص کے ساتھ کریں گے تو آگے بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے، توفیق نصیب ہوگی. فرمایا چھوٹا سا عمل اخلاص کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ احد کے پہاڑ کے برابر ثواب دیتے ہیں. ایک کھجور اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ احد کے پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. سونا خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یعنی احد پہاڑ کے برابر ایک آدمی سونا خرچ کرے اور ایک آدمی ایک کھجور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دے اخلاص کے ساتھ، تو ایک کھجور دینے والوں کو اتنا ہی ثواب ملے گا اخلاص کے ساتھ. چھوٹا سا عمل آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے گا اخلاص کے ساتھ. بڑے سے بڑا عمل ہو لیکن اس کے اندر ریاکاری ہو
وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے بغیر اخلاص کے عمل کیا ہوگا ہم ان کے اعمال کی طرف آئیں گے اور ان کو ایسا کریں گے کہ جیسے دھول مٹی ہاتھ میں آپ ڈالو پھونک مارو تو اڑ جاتا ہے، تو ان کے اعمال کی بھی مثال ہوگی قیامت کے دن۔ ایک مشہور واقعہ ہے، بغداد کے اندر ایک آدمی دیہات کے اندر رہ رہا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، گزر بسر جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہے، زندگی کے ایام نہیں گزر رہے ہیں صحیح طریقے سے، مشکلات ہی مشکلات ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ جو وقت کے بادشاہ ہے اس کے پاس آپ ملنے کیوں نہیں چلے جاتے ہیں، آپ کی مدد کر لیں گے۔ لہذا اس نے کہا میں تو جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں تحفے کے طور پر لے جاؤں۔ تو بیوی نے کہا کہ ہمارا جو کنواں ہے گھر کے اندر اس کا پانی بہت لذیذ ہے، لہٰذا آپ ایسا کریں کہ اس کو مٹکے کے اندر بند کر کے اور تیلی وغیرہ چڑھا کے بادشاہ کے پاس لے جائیں تو یہ تحفے کے طور پر بات ہو جائے گی۔ تو اس نے وہ پانی مٹکے کے اندر بند کیا، انتہائی دور دراز کا سفر طے کر کے جا کے بغداد کے شہر کے اندر پہنچ گیا، اور بادشاہ صاحب سے کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے ایک بہترین تحفہ لے کر آیا ہوں۔ تو بہترین تحفہ کیا ہے؟ تو دیکھا گیا کہ مٹکے کے اندر پانی ہے، فرمایا یہ ہمارے دیہات کا پانی ہے، بادشاہ بھی بادشاہ تھے۔ تو اس نے وہ پانی نکالا، اس سے سب کو پلایا، سارے وزیروں کو پلایا، بھائی دیہات کا پانی ہے، گاؤں کا پانی ہے، کنویں کا پانی ہے، اس کی بھی دلجوئی کی۔ اور وہ مٹکا جو ہے وہ ہیرے جواہرات سے اشرفیوں سے بھر دیا، اس کو دے دیا، فرمایا یہ لے لو، یہ انعام ہے۔ اور اپنے وزیروں سے کہا کہ اس کو جو دریائے دجلہ ہے اس کا چکر لگاؤ۔ تو جب وزیروں نے اس کو چکر لگایا تو وہ نادم ہوا کہ بھائی بادشاہ کے پاس تو اتنا پانی ہے، میں اپنے گاؤں کا وہ پانی لے کر آیا ہوں، ایک حقیر سا پانی، لیکن پھر بھی بادشاہ نے میرا خیال رکھا۔ تو دیکھیے دنیاوی بادشاہ جو اس طرح خیال رکھتا ہے انسانوں کا، وہ تو احکم الحاکمین ہے۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ اس طرح عمل کریں گے نا، چھوٹا سا عمل ہوگا، ایک حقیر سا عمل ہوگا، ہماری نظروں میں حقیر سا عمل ہوگا، لیکن اگر اخلاص کے ساتھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، ہم اپنے آپ کو تکاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، علیم بذات الصدور ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، دلوں کے اندر جو ہماری بیدیں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو جانتا ہے۔ تو اگر آپ اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو قربانی کرنے کے بعد سب سے مین چیز کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ قربانی سے پہلے بھی اخلاص ہو، بعد میں بھی اخلاص ہو۔ عمل صرف قربانی میں اخلاص مقصود نہیں ہے، بلکہ ہر عمل میں اخلاص مقصود ہے۔ کوئی بھی عمل آپ کریں، عید کے ایام گزر گئے، اس کے بعد آپ صدقہ بھی کریں گے، خیرات بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، یتیموں کا خیال بھی رکھیں گے، مسکینوں کا خیال بھی رکھیں گے، عزیز و قارب کا خیال رکھیں گے، مساجد کے اندر خرچ کریں گے، مدارس کے اندر آپ خرچ کریں گے، یتیموں پر خرچ کریں گے، مسکینوں پر خرچ کریں گے۔ ان تمام اعمال میں مقصود کیا ہے؟ مقصود بالذات کیا ہے؟ وہ اخلاص ہے۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ آپ زکوٰۃ دیں گے اس کے اندر مقصود آپ کا اخلاص نہیں ہوگا تو وہ زکوٰۃ قبول نہیں ہوگا۔ آپ کسی کے جنازے میں جائیں گے، اخلاص مقصد نہیں ہوگا، اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا تو اس کو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ بعض لوگ جنازے میں اس لیے جاتے ہیں کہ فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، جنازے میں نہ گئے نا تو فلاں ناراض ہو جائے گا۔
تو فلاں کی ناراضگی آپ کی مقصود نہ ہو، بلکہ آپ اس نیت سے جائیں کہ یہ مسلمان کا مجھ پر حق ہے اور اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جنازے میں جا رہا ہوں، تو لہٰذا آپ جنازے میں جائیں اس نیت سے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اگر کوئی بندہ جنازے میں نہ آئے تو یہ جو ورثہ ہے یہ ناراض بھی نہ ہو۔ بعض لوگوں کے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جنازے میں نہیں جا سکتے، جیسے ہمارے مسائل نماز کا مسئلہ ہوتا ہے، تو بہت سارے ساتھی ہمارے بہت سارے رشتہ دار وہ اس بات پر ناراض بھی کہ آپ جنازے میں نہیں آتے، تو مسلمان کا حق ہے جنازے میں جانا۔ فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، ان میں سے ایک جنازہ بھی ہے، جنازے کے اندر جانا یہ اس مسلمان کا حق ہے۔ لیکن جنازے کے اندر جانا فرض کفایہ ہے، چند ساتھی چلے گئے تو آپ سے وہ فریضے ساقط ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگ آپ رشتہ دار چلے گئے آپ نہ چلیں، مشکلات کی وجہ سے مسائل کی وجہ سے، تو مسئلہ نہیں ہے، اس کو مدعا بھی نہ بنائیں کہ بھائی یہ ہمارے جنازے کے اندر نہیں آیا، بہت بڑا متکبر آدمی ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، ہم بھی نہیں جائیں گے۔ تو مقصد تو آپ کا اللہ کی رضا ہے نا، وہ نہ آئے تو آپ جائیں بھائی۔ لیکن آج ہمارے جتنے بھی کام ہیں وہ ادلا بدلی ہے، ہماری شادی بیاہ کے اندر کوئی بندہ آتا ہے تو ہم بھی جاتے ہیں، ہماری دعوت پر کوئی آتا ہے تو ہم بھی جاتے ہیں، خوشی غمی میں کوئی آتا ہے تو ہم بھی جاتے ہیں، جب وہ نہیں آتے تو ہم بھی نہیں جاتے ہیں۔ تو یہ تو ادلا بدلی ہے نا، پشتوں میں اس کو بدل کہتے ہیں، بدل لے گا نہ دے۔ تو یہ آپ کسی کے ساتھ کسی کے خوشی غم میں شریک ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے، آپ کوئی بھی عمل کریں تو اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ راضی ہو جائے۔ میں اس لیے جنازے میں شریک ہو رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، میں اس لیے فلاں کے پاس جاتا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، میرے فلاں کے ساتھ تعلقات اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے، میں زکوٰۃ اس لیے دیتا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، میں حج اس لیے کرتا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے، میں دیگر اعمال اس لیے کرتا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو مقصد آپ کا کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو، پھر اس پر اللہ تعالیٰ جو بدلہ دیں گے وہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ تیسری بات یہ تھی، دوسری بات کہ آپ ابھی عید کے گزرنے کے بعد بہت سارے لوگ کاروبار کی طرف جائیں گے، تو حلال ہو، حلال کمائیں اور اپنے بچوں کو حلال کھلائیں۔ دیکھیے قربانی بھی شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس آدمی کو اپنے قربانی میں شریک نہ کریں جس کا پیسہ حرام کا ہو۔ ایک آدمی اگر قربانی کے اندر اس طرح شریک ہوا کہ اس کا پیسہ حرام کا تھا تو باقی جتنے بھی 6 افراد ہیں ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے کمائی حلال کی ہو، کوئی بھی کام آپ کریں شریعت کی روح سے آپ اس کام کو دیکھیں کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں ناجائز ہے، تو علماء سے پوچھیں۔ صرف کتابیں پڑھنے سے کوئی بندہ عالم نہیں بن جاتا ہے، کوئی قاری نہیں بن جاتا ہے، بلکہ اس کو استاذ کی ضرورت ہوتی ہے، عالم کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے پوچھتے ہیں مسائل، پھر اس کے بعد جا کے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس پر عمل کر سکیں۔ ایک آدمی تھا، اس نے ایک کتاب کے اندر یہ بات پڑھی کہ مشکل میں اپنے دوست کو ہاتھ دینا چاہیے، مشکل میں اپنے دوست کو ہاتھ دینا چاہیے۔ اب دیکھا بار دوست پر لوگ لگے ہوئے مار رہے ہیں اس کو، اب وہ آگے کتاب کے اندر بات پڑھی تھی کہ دوست کو مشکل میں ہاتھ دینا چاہیے، تو اس نے اپنے دوست کے دونوں ہاتھوں میں ہاتھ دے دی، اس کو پکڑ لیا۔ اب لوگ اس کو مار رہے ہیں، وہ کہہ رہے بھائی مجھے چھوڑ دو، میں بھی اپنا دفاع تو کر لوں۔ اب لوگ مار رہے ہیں، اس کو اس نے پکڑا ہے کہ بھائی مشکل میں دوست کو ہاتھ دینا چاہیے، میں نے آپ کو ہاتھ دے دیے، پکڑ لیے، اور میں نے دوستی کا حق ادا کر لیے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ مشکل میں دوست کو ہاتھ دینا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا دوست مشکل میں ہو تو آپ اس کی مددگار بن جائیں، اس مشکل کو دور کر لیں۔ تو لہٰذا آپ نے مسائل خود پڑھ لیے ہوں گے، بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھ لینے سے سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اس کو استاذ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے قرآن کریم کی آیت ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتوں کو بیان کرتا ہے
تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. لیکن یہاں پر لام ہے نہیں، لام کا مطلب ہے لا تضلوا، لیکن یہاں اللہ نے کہا ان تضلوا. تو اگر عام آدمی اس کو پڑھے گا عربی عبارت کے اعتبار سے تو اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ. لفظی ترجمہ اگر بندہ کرے، اگر عام آدمی قرآن کریم کو پڑھے گا بغیر استاذ کے پڑھے گا تو پھر مطلب یہی ہوگا، یہاں جائے گا پھر. اور اللہ تعالیٰ تو آیتیں اس لیے بیان نہیں کرتے کہ گمراہ ہو جائیں ہم. اللہ تعالیٰ تو ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم کو بیان کرتا ہے. قرآن کریم کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. تو عربی قاعدہ ہے کہ ان کے بعد لام مقدر ہوتا ہے، یعنی ان کے بعد لام آتا ہے. اللہ تضلوا، اللہ تعالیٰ آیتوں کو اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. تو دیکھیے، مسائل قرآن کریم کا ترجمہ ہو یا مسائل ہو، جو بھی ہو، آپ پڑھیں بھی اور علماء سے پوچھیں بھی. بغیر پوچھے عمل کریں گے تو پھر آگے کائی کے اندر گریں گے، کڑے کے اندر گریں گے. لہذا پوچھنا چاہیے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ فرما رہے ہیں علماء سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو، مطلب تمہیں علم نہیں کسی بات کے بارے میں، اور کتابی علم تو ہے لیکن عملی علم نہیں ہے. لہذا پوچھنا چاہیے علماء سے. اس لیے ہمارے بزرگان بھی کہتے ہیں پوچھ کر زندگی گزارو، پوچھ کر. جیسے ہاتھی پونگ کر زندگی گزارتا ہے نا، پونگتا ہے، راستے میں جاتے تو پونگتا ہے، سونڈ سے ہوا نکالتا ہے تاکہ کوئی چونٹی اس کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی چیز اس کو نقصان نہ پہنچائے. تو اس طرح ہم بھی پوچھیں بھائی. دیکھیں، ہاتھی سے آپ مثال لیجئے، اتنا بڑا ہاتھی ہے اور اتنے چھوٹے جانور سے وہ ڈرتا ہے، پونگتا ہے تاکہ مجھے نقصان نہ پہنچ جائے، میرے ناک کے اندر نہ گھس جائے اور مجھے تکلیف نہ دے دے. چھوٹی چیز کو وہ اتنی بڑا مسئلہ بنا لیتے، اپنے لیے زندگی گزارتا ہے. ہم چھوٹے سے مسئلے کو کہتے ہیں بھائی چھوٹا ہی مسئلہ ہے، کیا ہے بھائی، پوچھا نہیں پوچھا کیا بات ہوئی. لیکن وہ چھوٹا مسئلہ پھر ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو لہذا آپ پوچھیں. تو اس لیے فرمایا حلال کماؤ، حلال کماؤ. کاروبار بھی ایسا اپناؤ جو حلال کا ہو، جس میں حرام کا شبہ بھی نہ ہو، شک بھی نہ ہو. باقی یقینی بات تو الگ ہے. یقین ہو کہ یہ کاروبار حرام کا ہے پھر بھی کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہے ہیں. فرمایا حدیث شریف میں، وہ جسم جس کی نشو و نما، جس کی افزائی اور جس کو طاقت حرام سے ملی ہو، فرمایا جہنم کی آگ اس کے لیے اولا ہے. وہ جہنم کی آگ میں جانے کا سب سے زیادہ مستحق ہے. یعنی جس کی نشو و نما حرام سے ہوئی ہو، جس جسم کے اندر حرام کا لقمہ کیا ہو، فرمایا جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. لہذا حلال کمائیں. کاروبار میں جائیے، حلال کمائیے. حلال کمانے سے یہ ہوگا کہ آپ کے بچے بھی نیک بنیں گے، آپ بھی نیک بنیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو بھی نمازیں پڑھنے کی توفیق ملے گی، اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق ملے گی. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. انبیاء کو اللہ حکم دے رہے حلال کھاؤ پھر اس کے بعد عمل کرو. تو عمل کی توفیق، نیک عمل کی توفیق اگر ملتی ہے، اخلاص کے ساتھ ملتی ہے، تو وہ حلال کمانے کے بعد ملتی ہے، حلال کھانے کے بعد ملتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ایک آدمی گندے پانی سے وضو کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی نماز نہیں ہوتی ہے نا. تو اس طرح اب پانی جو ہے وہ جسم کے اوپر جا رہا ہے، گندا پانی ہے، ہم اس سے وضو کرتے ہیں تو اس کے بعد نماز نہیں ہوتی ہے. تو جو چیز جسم کے اندر جا رہا ہے وہ گندا ہے، حرام ہے، تو اس کے ساتھ بھی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نماز تو ہو جائے گی، نماز پڑھ لے گا، لیکن قبول نہیں ہوگی، قبولیت نہیں ملے گی. لہذا حلال کی طرف جائیں. اپنے کاروبار کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں کہ میں جو کما رہا ہوں، میرے جیب کے اندر جو آ رہا ہے، میرے گھر کے اندر جو جا رہا ہے، یہ کیسا ہے،
حلال ہے یا حرام ہے۔ تیسری بات یہ کہ جیسے ہم نے قربانی کی ہے تو دیکھیے قربانی کا جانور جو ہے وہ ہم نے کھا لیا، فنا بھی ہو گیا، ختم ہو گیا۔ قربانی کی جانور کو موت آ گئی، ذبح ہو گیا، ختم، جانوروں کا معاملہ ختم۔ لیکن ہمارا معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ ہم دنیا سے جائیں گے تو حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ جانوروں کا حساب و کتاب صرف اتنا ہوگا کہ فلاں جانور نے جس کے سینگ تھے اس نے دوسرے جانور کو سینگ مارا تھا جس کے سینگ نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں بغیر سینگ والے جانور کو سینگ دے دیں گے، وہ اس سے اپنا بدلہ لے لے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا مٹی ہو جاؤ، سارے کے سارے جانور مٹی ہو جائیں گے، لیکن انسان مٹی نہیں ہوگا۔ انسان پر وہاں موت نہیں آئے گی، انسان کی زندگی وہاں ہمیشہ کی ہمیشہ ہے، ابدی زندگی ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، قیامت کے دن جب کافر آدمی ان جانوروں کے معاملے کو دیکھے گا کہ وہ تو مٹی ہو گئے، تو وہ کہے گا کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا، کاش میں بھی مٹی ہو جاؤں، میں بھی ختم ہو جاؤں۔ لیکن اللہ فرمائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، ایک مرتبہ موت کو نہیں پکارو، ہزاروں مرتبہ پکارو، موت نہیں آئے گی۔ لہذا جانوروں کا معاملہ آسان ہے، ان پر یہاں دنیا کے اندر چوری پھر گئی، چلے گئے وہ۔ ہماری موت جب واقع ہوگی اس کے بعد ہم نے بہت بڑے بڑے مراحل کو طے کرنا ہے، بہت بڑے بڑے معاملات کو ہم نے طے کرنا ہے، حساب و کتاب کے بڑے بڑے معاملات کو ہم نے طے کرنا ہے، حساب دینا ہے اللہ کو۔ تو لہذا اس کے لیے تیاری ہو، نمازوں کی پابندی ہو، ذکر و اذکار کی پابندی ہو، تلاوت کی پابندی ہو، اللہ کو یاد کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں، تو لہذا تب جا کے ہمارے آخرت کی معاملات آسان ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔